تبدیل ہوا سپریم کورٹ میں. آج ہم نے یہاں پر دیکھا آج الیکشن کمیشن میں بھی وکیل تبدیل ہوا اور بڑا چرچا ہے اس بات کا کہ جی کون وکیل ہوگا. مجھے یہی بات ذہن میں آ رہی ہے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. ابھی تو وکیل تبدیل ہو رہے ہیں, ابھی اور بھی بڑا کچھ تبدیل ہونا ہے. وہ جن کاغذوں پر پکوڑے بکتے ہیں حامد خان ان سے کیسے کیس جیتے؟ یہ وکیل بدلنے سے کیس نہیں جیتے جاتے. وکیل بدلنے سے آپ کے کورٹ کا کیس جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتا. وکیل بدلنے سے کیس نہیں جیتے جاتے. وکیل بدلنے سے آپ کے کورٹ کا کیس جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتا. السلام علیکم and good evening everybody. You're watching News Eye with Meher Abbasi. ناظرین, پیناما اسکینڈل, سیرل لیکس یا نیوز گیٹ اسکینڈل, ادارہ جاتی سربراہوں کی تبدیلی اور پارلیمان میں مفاہمتی بادشاہوں کی آمد جیسی بڑی بڑی سٹوریز کے سائے میں چھوٹے چھوٹے فیصلوں کے ذریعے اقتدار مضبوط کرنے کے فن سے قوم نابلد ہے. ایک ٹائم لائن ملاحظہ کیجئے پچھلے چند دنوں کی. دسمبر میں کیبنٹ ڈویژن نے ریگولیٹری باڈیز کو وزارتوں کے ماتحت کر کے انتظامی کنٹرول وزارتوں کے ہاتھ میں تھما دیا. اس سے اگلے ہی دن نیکسٹ ڈے ایک اور نوٹیفیکیشن سے 11 وفاقی سیکرٹریوں کی ادارہ جاتی تبدیلی عمل میں آ گئی, یعنی کہ بلو آئیڈ بوائز. اس تبدیلی میں کچھ سیکرٹریوں کو وزارت کی کل وقتی ذمہ داری کے ساتھ ہی پورے ادارے کا ایڈیشنل کنٹرول بھی تھما دیا گیا. سال کے آخری ہفتے میں ہی ویکنڈ گورنر پنجاب کے ایک آرڈیننس سے, مائنڈ یو ناٹ لیجسلیشن, ایک آرڈیننس کے ذریعے پنجاب میں کمشنری نظام کا قیام عمل میں آ گیا اور نئے سال کے پہلے ہی دن ایک نوٹیفیکیشن سے پنجاب کے صحت و تعلیم کے شعبے ڈیپٹی کمشنروں کے ماتحت کر دیے گئے. مگر ان فیصلوں سے پاکستانی عوام کے لیے یہ پیغام بہت واضح کہ آپ کے منتخب نمائندوں پر اعتماد کے باوجود اس ملک میں افسر شاہی کہیں زیادہ تگڑی اور بااختیار ہے کہ جن کا فریضہ عوامی خدمت سے کہیں زیادہ سرکار کی جی حضوری بجا لانا ہے. بریلینٹ آرٹیکل اس حوالے سے کالم نگار مشرف زیدی نے لکھا ہے. I do urge you all to read it کیونکہ آپ کو ذہن میں, آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ نظام چل کس طرح رہا ہے, اس کو تگڑا کس طرح بنایا جاتا ہے اپنے مفاد میں. صوبے بھر میں 299 انتظامی پوسٹیں ختم کر کے کمشنری نظام کے تحت 153 پوسٹوں کا قیام عوامی خدمت کا اظہار ہے یا پھر لیگی اقتدار کی حفاظت کا انتظام. آخری سال میں پنجاب کے مجموعی محاصل کا 44% ضلعی حکومتوں کو دینے کا فیصلہ ہو. عوام کیا جانے کہ سیاست اور انتخاب کس بھاؤ بکتا ہے اس ملک میں. عام آدمی کو کیا خبر کہ وفاؤں کے صلے میں فواد حسن فواد کا مقام کیا ہے اور منتخب عوامی نمائندے اسد الرحمان کی اوقات کیا ہے. فار دیٹ میٹر ایک بڑے آدمی کے اپنے دماد کی اوقات کیا ہے فواد حسن فواد کے سامنے. ہاں البتہ اقتدار کے وسیع تر مفاد میں قوم کو پہلے 2 سال تک دھاندلی کے ٹرک کے پیچھے لگائے رکھا. سانحہ ماڈل ٹاؤن پر اقتدار کے لالے پڑے تو عدالتی کمیشن بن گیا, مگر جسٹس باقر رپورٹ آج تک خادم پنجاب کی دراز سے باہر نہ نکل سکی اور گزشتہ 1 برس سے قوم پیناما ٹرین پکڑنے کی کوششوں میں ہے. آئندہ الیکشن میں کامیابی کے لیے ایک آرڈیننس سے نظام کی کایا پلٹنے والی سرکار پیناما تحقیقات کے لیے ایک بل پاس کرنے سے عاجز ہے اور اپوزیشن اس نظام میں پیناما کا کھوج لگانے میں مصروف کار. ناظرین, آج تحریک انصاف کی دھواں دھار پریس کانفرنس میں ایک ڈاکیومنٹری ٹریل یا ای میل کورسپونڈنس کہہ لیجئے وہ سامنے رکھی گئی. آپ کے لیے آسانی کے لیے فار سمپلیفیکیشن بتاتی چلوں, ایک جو لا فرم ہے موسیک فونسیکا, اس کا آگے ایک سروس پرووائڈر ہے جو کلائنٹ سارے ہینڈل کرتا ہے. اس سروس پرووائڈر کا نام منیورا سروسز ہے جس کے مختلف کلائنٹس ہیں, جس کے اندر آپ کے شریف خاندان بھی اس کے کلائنٹس ہیں, آپ کے دیگر سیاستدان بھی اس ملک میں ان کے کلائنٹس ہیں, انکلوڈنگ تحریک انصاف کے لاہور کے علیم خان صاحب, وہ بھی ان کے کلائنٹ رہ چکے ہیں. سو یہ ایک کورسپونڈنس جو آج منظر عام پر تحریک انصاف لائی ہے, یہ موسیک فونسیکا اور منیورا سروسز کے درمیان کی ای میلز ہیں جو منظر عام پر آئی ہیں. BVI یعنی برٹش ورجن آئلینڈز کی FIA نے جب خط لکھا اس لا فرم کو کہ بھائی بتائیے کہ یہ اصل بینیفیشل اونر کون ہے, 5-6 سوال سامنے رکھے گئے کلیریفیکیشن کے لیے. وہ اپنے تئیں ڈیو ڈیلیجنس کے تحت ریسرچ اور سرچ کر رہے تھے کہ بھئی کوئی کلیرٹی آئے, کچھ لگ پتا جائے, کیونکہ دنیا کے اندر لاس تبدیل ہو رہے ہیں, منی لانڈرنگ کی کھوج لگائی جا رہی ہے, اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. سو بہت سی ڈیٹیلز منظر عام پر آئیں. منیورا نے جب جواب دیا موسیک فونسیکا کو, یہ الٹیمیٹ بینیفیشل اونر یعنی کہ الٹیمیٹ کہ جو فائنینشل آپ کے بینیفٹس بھی جو لیتا ہے, اس کے اوپر ایک سوال کیا. دوسرا سوال کیا کہ جو کیا دیگر کمپنیز اٹیچڈ ہیں نیلسن اور نیسکول کے ساتھ. تیسرا سوال کیا کوئی ٹرسٹ
डीड या ट्रस्ट है इस हवाले से आपके इल्म में? चौथा, कोई बैंक अकाउंट्स मुंसलिक हैं इन फर्म्स के साथ तो उसके ऊपर भी रोशनी डालिए। पांचवा, कि कोई असासे ऐसी बिजनेसेस हैं जो नत्थी की गई हैं इन कंपनीज के साथ तो उस पर भी रोशनी डालिए। पहले जवाब के अंदर तो सब नुकात के ऊपर रोशनी डाली गई मगर नहीं बताया गया कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन है, यानी कि बताया गया कि कोई कंपनीज नहीं अटैच्ड, बताया गया कि कोई ट्रस्ट डीड अटैच नहीं है नीलसन और नेस्कॉल के साथ, बताया गया कि अगर बैंक अकाउंट जो है उनमें से एक बड़ा बैंक अकाउंट है डॉल्चे बैंक जिनीवा यानी कि स्विट्जरलैंड का जो अटैच्ड है। तीसरा, नीलसन और नेस्कॉल की बात हो रही है। चौथा, पांचवा बताया गया कि जो असासे और बिजनेसेस हैं नीलसन और नेस्कॉल दोनों कंपनियां जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन के अंदर अपार्टमेंट्स की सूरत में। फिर ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस आगे बढ़ी और ईमेल्स जो हैं वो एक्सचेंज की गई। फिर जवाब अल्टीमेटली आया गया, वापस दिया गया इस मिनेवरा सर्विसेज की जानिब से मोसैक फोंसेका को, इस लॉ फर्म को, कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर मरियम सफदर साहिबा हैं। ये भी बताया गया, अटैच की गई एक नो योर कस्टमर KYC की एक डॉक्यूमेंट। अमूमन जो लोग इन बातों को समझते हैं वो जानते हैं कि बड़े बड़े बैंक जो हैं जो उनके तगड़े बिग फैट क्लाइंट्स होते हैं सो टू से, वो ड्यू डिलिजेंस के तहत उनकी एक KYC मेंटेन करके रखते हैं। तमाम तर उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है उस क्लाइंट के बारे में, उसकी डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, उसका एड्रेस, उसके पासपोर्ट, उसके बच्चे, सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर संभाली जाती हैं। सो ये KYC यानी कि नो योर कस्टमर की जो डॉक्यूमेंट अटैच की गई, इसमें मरियम सफदर का पासपोर्ट डाला गया, उनकी तस्वीर डाली गई, उनके खावंद का बताया गया, उनके बच्चों का बताया गया, उनका परमानेंट एड्रेस पाकिस्तान में मॉडल टाउन बताया गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है उनका लंदन का बताया गया। कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए डिक्लेरेशन के ऊपर सिग्नेचर भी मरियम बीबी का जो है वो 2011 का डेटेड है। सांबा बैंक जो सऊदी अरेबिया में है उसकी तरफ से भी एक खत था कि भाई ये हमारी क्लाइंट हैं, हमारे साथ फ्लां डेट से हमारे साथ बैंकिंग कर रही हैं, और इसके अंदर उनके सोलिसिटर का नाम जेरेमी फ्रीमैन का भी बताया गया। सो इन अ वे ये डॉक्यूमेंट्री ट्रेल मंजर आम पर आई, जिससे पता लगा इसके बाद मोसैक फोंसेका ने ड्यू डिलिजेंस और सर्च अपने तय स्टार्ट की और ये समझने की कोशिश की कि क्या ये मरियम सफदर वही खातून है जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बेटी हैं, और पता लगा हाँ भाई ये वही खातून है। इंटरेस्टिंगली मरियम के तीन नाम हैं जो मंजर आम पर आते हैं। एक उनके वालिद के हवाले से मरियम नवाज शरीफ, जो आप और मैं समझते हैं, एक उनके खावंद के हवाले से जो पनामा लीक्स के अंदर जिनके ऊपर उनका इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स में नाम लिया जाता है मरियम सफदर, और एक तीसरा नाम वो भी है जो स्पेलिंग अगर चेंज करके देखा जाए तो जो टैक्स के हमारे सिस्टम के अंदर टैक्स रिटर्न के हवाले से फाइल किया जाता है। 3 डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट स्पेलिंग्स। सो बहरहाल ये चीज़ें मंजर आम पर आईं और जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत ने इन तमाम तर डिटेल्स को झूठ का पलंदा करार दिया और कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पेपर्स हैं, ये अटेस्टेड नहीं हैं, ये ऑथेंटिक नहीं हैं, इनके ऊपर सवालिया निशान लगा दिया। सो इन अ नटशेल नया साल हम कहाँ खड़े हैं कि दो तरफा सच्चाई के ये दावे अपनी जगह हैं, अदालती कमीशन की कल की बड़ी समात अपनी जगह है, क्योंकि चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ठोस सबूत मांगते मांगते रिटायर हो चुके हैं और अब ये भारी बोझ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में कायम नए बेंच के कांधों पर है कि जो इस केस की समात असरे 9 करने जा रहा है। मतलब कि 10 माह पहले ज़ाया हो चुके हैं, अब वकला की तब्दीली से गालिबन शायद और कुछ हफ्ते ज़ाया हो जाएं। केस में 10-12 माह की तवालत एक्सपेक्टेड है, नोइंग आवर सिस्टम। खूब समा कर लिया गया है, यानी कि पनामा का खुरा तलाशती अपोजिशन 1.5 साल बाद शायद इंतखाबी मैदान में उतरेगी तो सामने अफसरशाही की वफादार फौज खड़ी होगी, जो मैंने आपको इब्तदाई के शुरू में जिन नोटिफिकेशंस और छोटे छोटे फैसलों का बताया, छोटे छोटे फैसले जो बड़े बड़े तरीके से हम सब पे असरअंदाज होते हैं। एक वक्फे के बाद हमें असद उमर ज्वाइन करेंगे, मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। तारिक फजल चौधरी ज्वाइन करेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, कैड के PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं, और शैला रज़ा साहिबा डेप्यूटी स्पीकर सिंध असम्बली। स्टे ट्यून्ड, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो एक दफ़ा फिर तारुफ करवाए दूँ, वी हैव असद विद अस, तारिक फजल चौधरी एंड शैला रज़ा साहिबा, तीनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सो असद, आई वांट टू स्टार्ट विद यू। मुझे बताइएगा कि सबसे पहली जो एलिगेशन लगाई गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये कहा गया है कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो आप मंजर आम पे लाए हैं, ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस, ये गैर मुसद्दक़ा हैं। सो अगेन, आर दे ऑथेंटिक? आज से मैं 9 माह पहले ICIG ने इंकशाफात किए जो पनामा इंकशाफात के नाम से मशहूर हुए, और 9 माह में, पहले 8 माह में दुनिया में किसी ने, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में किसी ने यह सवाल नहीं किया कि ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक नहीं है।
بشمول پاکستان کے، بشمول وزیر اعظم کے دفاع کرنے والوں کے، کسی ایک نے مجھے کوئی ایک ان کی سٹیٹمنٹ دکھا دیں 1 ماہ پہلے تک کی جس میں یہ کہا ہو کہ یہ ڈاکیومنٹ ٹھیک نہیں ہے. پہلی دفعہ ہم نے یہ سنا آ کر کہ یہ ڈاکیومنٹ ٹھیک نہیں ہے، اور ایک صرف ڈاکیومنٹ جو ہے اس کو کوسچن کیا گیا. اگر آپ سلمان بٹ صاحب کی جو کیس کی پلیڈنگ تھی اس کو یاد کریں تو ہم نے جتنے بھی دستاویزات دی تھی اس میں اس کا مطلب سے وہ فہم سے نہ ایگری کرتے ہوں یا ان کے خیال میں وہ ریلیونٹ نہ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن صرف ایک ڈاکیومنٹ تھی جس کو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یہ ڈاکیومنٹ سچائی پر مبنی نہیں ہے. اور وہ موزیک فونسیکا کا جواب تھا برٹش ورجن آئیلینڈ کی اتھارٹیز کو، ایف آئی اے کو جواب تھا. وہ جو ڈاکیومنٹ جس پہ انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا، یہ جو آج ہم نے دیا، یہ ساری اس کی ہم نے کمیونیکیشن ٹریل اسی ICIG کی سورس سے، جس کی رپورٹ کے اوپر جس کو دنیا میں کسی نے چیلنج ساری دنیا میں، مگر it's just an email correspondence. It can be fabricated, right? اس کو چیک کرانے کے لیے تو یہ بڑی کمال کی چیز ہوگی کہ ایک ای میل کورسپونڈنس ہے جو فیبریکیٹڈ ہے، لیکن جو پہلا خط آ رہا ہے وہ خط آ رہا ہے اتھارٹی سے، برٹش ورجن آئیلینڈ کی اتھارٹی سے خط آ رہا ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ لا فرم سے اسی برٹش ورجن آئیلینڈ کی اتھارٹی کو جا رہا ہے. یہ دونوں تو ای میل نہیں ہے نا، باقی جو انٹرنل ہے کورسپونڈنس لائرز کی وہ ہے، اور وہ دونوں جو سارے سرے جو ہیں وہ ایگزیکٹلی اس کورسپونڈنٹ سے میچ کرتے ہیں. مطلب کوئی بہت ہی بڑا میریکل ہوگا کہ وہ فورج ہوگا. اینڈ اگین میں دوبارہ یہ بتاؤں کہ یہ وہی سورس ہے ICIJ جس کو ابھی تک دنیا میں کسی نے چیلنج نہیں کیا. مگر چلیں پھر بھی فورنزک اور آج بھی عمر چیمہ صاحب نے دوبارہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگ لوں گا اگر کچھ ثابت ہو جائے غلط، کیونکہ یہ ساری ابھی تک چیلنج بھی نہیں ہوئی، اوتھینٹک مانی جا رہی ہیں پوری دنیا میں، رجیم چینجز آ گئے. مگر ان نٹ شیل بیفور آئی گو ٹو طارق فضل چودھری صاحب، عام آدمی جس کو نہیں سمجھ آتی ہے یہ سروس پرووائڈر، موسیک فونسیکا، لا فرم، اس کے سر سے گزر رہا ہے، اس کو انہیں نٹ شیل بتائیں کہ آپ ایسا کون سا زبردست کام آج کر چکے ہیں جس کے اوپر آپ کو 2 ہفتے آپ کے کپتان کہہ رہے ہیں کہ یار 2 ہفتے میں کام ہو جائے گا. دیکھیں ہوا کیا ہے کہ پہلے یہ جب انکشافات آئے نا تو پہلے کہانی یہ آئی کہ یہ اثاثے جو ہے یہ تو میاں صاحب کے نہیں ہیں، یہ اثاثے ان کے بیٹے کے ہیں. انہوں نے اپنی جو وہاں پر کمائی کی اس سے انہوں نے یہ اثاثے بنائے. اس کے بعد یہ کہانی جو ہے وہ اس کی مختلف شکلیں آتی رہی، کبھی وہ جدہ سے چلتی تھی، کبھی قطر سے چلتی تھی کہانی، لیکن ہر کہانی میں کہا یہ گیا آخر میں کہ یہ جائیداد جو ہے ان کے بیٹے کی ہے. یہ دستاویزات بالکل ٹھوس طریقے سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ ان کے بیٹے کی آج بھی نہیں ہے، کل بھی نہیں تھی. یہ جائیداد جو ہے یہ ان کی بیٹی کے نام پہ ہے. وہ بیٹی نہ جو کوئی کاروبار کرتی ہے، بیٹے کو کہتے تھے وہ تو ملک کے باہر رہتا ہے، وہ بیٹی پاکستان میں رہتی ہے. وہ بیٹی ان کے چاہے وہ پہلا ڈاکیومنٹ دیکھیں ماڈل ٹاؤن کا ایڈریس وہ ہے جو ان کے والد صاحب کا ایڈریس ہے. دوسرا جو 4 سال کے بعد کا ہے اس میں ایڈریس سرور پیلس جدہ ہے جو ان کے والد کا ہے. تیسرا جو ایڈریس دیا ہوا ہے وہ جاتی عمرہ ہے جو ان کے والد کا ہے. یعنی وہ بیٹی جو زیر کفالت ہے اپنے والد صاحب کے، جو قانون کے مطابق قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ الیکشن لڑیں اور آپ کے زیر کفالت کوئی بچے ہیں یا آپ کی کوئی بیگم ہے، وہ کہتی ہے میں نہیں ہوں زیر کفالت، ابا بھی کہتے ہیں وہ نہیں ہے میرے، تو آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ ان کے کہنے سے نہیں فرق پڑتا نا جی. آپ ان کی دیکھیں کوئی ذریعے آمدنی نظر آتی. رہائش جیسے میں نے کہا مستقل جہاں بھی ابا ہوتے ہیں، ماڈل ٹاؤن ہو، جدہ ہو، جاتی عمرہ ہو، ان کی رہائش ہمیشہ وہاں پہ ہوتی ہے. چودھری صاحب مجھے پہلے بات بتائیے، اتنا شور مچایا آپ کی ٹیم نے، اتنا زیادہ بات کی کہ بھئی یہ وکیل بدلنے سے کیس تگڑا نہیں ہو جاتا، اور آپ تو بہت کانفیڈنٹ تھے، تو کیا بات ہوئی کہ کیس اثر نو سنا جا رہا ہے، نیا بینچ تشکیل ہوا ہے، تو آپ نے بھی اپنے سارے وکلا تبدیل کر لی ہیں تمام کے تمام خاندان نے؟ کیوں بھائی؟ آپ ہی کی باتیں تھی جو میں نے ابھی ابتدائیے میں سنائی. آپ جی دیکھیں میرے شیخ کا جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں خود ہی آپ نے جواب بھی دے دی ہے کہ چونکہ نیا بینچ تشکیل پایا ہے اور یہ بہت تفصیل سے اس تمام کیس کا جائزہ لے گا، تو اس لیے ہم نے اپنے جو وکلا ہیں یہ یقیناً ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے کوئی وکلا تبدیل کیے ہیں، بلکہ چونکہ جو اکرم شیخ صاحب ہیں، سلمان بٹ صاحب ابھی بھی ہمارے وکیل ہیں، وہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. اکرم شیخ صاحب ہمارا جو الیکشن کمیشن میں ہماری طرف سے پٹیشنز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہیں آپ کو لگا کہ پچھلی سماعت میں لاؤزی جاب کی تھی انہوں نے، کمزور کارکردگی تھی، تو آپ نے تبدیل کر دیا؟ نہیں میں جواب تو پورا تو سن لیں. ایک غلط ڈاکیومنٹ بھی تو ڈال گئے تھے وہ غلطی سے اکرم شیخ صاحب بیچ میں. جواب سن لیں جس طرح آپ نے اسد عمر صاحب کو ان انٹرپٹیو ٹائم دیا ہے، تھوڑا سا مجھے دے دیں تو گزارش آپ کو بھی دوں گی چودھری صاحب. میں اکرم صاحب کے حوالے سے یہ کر رہا تھا کہ ایک تو وہ الیکشن کمیشن میں ہمارے کیسز لڑ رہے ہیں، اور پھر جو حنیف عباسی صاحب نے کیس کیا ہے عمران خان صاحب پہ اور ان کی آف شور کمپنیوں پہ،
وہ بھی اکرم شیخ صاحب کر رہے ہیں، لہٰذا ان پہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہے. سلمان بٹ صاحب ابھی بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اور کچھ نئے وکلا جو ہیں وہ ضرور شامل کیے گئے ہیں. اسد عمر صاحب نے جو بات کی ہے، میں تین پوائنٹ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ بجائے نئے وکیل کرنے کے اور نیا ان پہ خرچہ کرنے کے، اسد عمر صاحب جتنی اتھارٹیٹیولی اور جتنی کمانڈ سے یہاں پہ گفتگو فرما رہے ہیں ٹی وی چینل پہ، ان سے اچھی گفتگو میں نے کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی سپریم کورٹ میں نہیں دیکھی. سپریم کورٹ میں جب ان کے وکیل بات کر رہے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ کسی گفتگو کا سر ہوتا ہے، نہ پیر ہوتا ہے. اور یہ جو بات ابھی فرما رہے ہیں، جو ڈاکومنٹس اس سے پہلے سپریم کورٹ میں دیے گئے ہیں، مہر اس کے حوالے سے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکومنٹس جو ہیں یہ اتھینٹیکیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ دیے ہی نہیں گئے، بلکہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی تقریروں کے حوالے، اس کے بعد جناب مختلف کتابوں کے حوالے اور اس طرح کی باتیں، جناب ہم نے یہ بات سنی تھی، ہم نے کہیں پہ پڑھی تھی، یہ باتیں اس سے پہلے انہوں نے کی ہیں سپریم کورٹ میں. آج جو یہ نئے ایک دستاویز لے کے آئے ہیں، جو کاغذات نئے لے کے آئے ہیں، نئے ثبوت لے کے آئے ہیں، اس حوالے سے میں اسد عمر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے یہ کیس سپریم کورٹ میں لڑنا ہے یا آپ نے یہ کیس میڈیا پہ لڑنا ہے. دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں، کسی مہذب قوم میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان کی یا ملک کے کسی بھی سپریم عدالت کے سامنے ایک مقدمہ لے کے جائیں، آپ وہاں پہ وہ کیس لڑ رہے ہوں اور اس کے بعد صبح اس کا ٹرائل ہو رہا ہو اور ایک دن پہلے آپ جناب کاغذوں کا پلندہ لے کے پوری جناب آپ کی سپریم لیڈرشپ ٹی وی پہ بیٹھ جائے اور ان کو لہرانا شروع کر دے اور اس کے بعد جناب ایک ازالٹ شروع کر دے میڈیا کا. بھائی اگر اپنی میڈیا ٹرائل کرنا ہے، اگر آپ نے فیصلہ سڑکوں پہ ہی کرنا ہے تو سپریم کورٹ میں آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اگر آپ نے یہ بات اور جھوٹے الزامات، ویسے آپ کو نہیں لگتا یہ ایک قسم کا عدم اعتماد ہے ان کو کہیں نہ کہیں؟ ویسے چودھری صاحب آپ کو نہیں لگتا ایک قسم کا عدم اعتماد ہے؟ کہیں نہ کہیں ان کو لگتا ہے شاید فیصلہ حق میں نہ آئے تو عوام کی عدالت میں تو ایٹ لیسٹ یہ ایک سوالیہ نشان لگ جائے. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ ان کے پاس ایک آپشن ہے. اگر سپریم کورٹ سے انہیں لگے کہ انصاف نہیں ہو رہا تو اس سے پہلے جس طرح انہوں نے ججز کو ڈرایا دھمکایا، ججز کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ جو کمپین چلائی، عمران خان صاحب نے سابق چیف جسٹس کے حوالے سے جو کہا کہ جناب مجھے بہت افسوس ہوا ان کے ایٹیچیوڈ پہ اور ان کے فیصلے پہ، تو یہ آج بھی جو کارروائی انہوں نے کی ہے یہ کل کی سپریم کورٹ کی کارروائی کو اثر انداز کرنے کے لیے. یہ جو ٹیکنیکل گفتگو یہاں فرما رہے ہیں، یہ گفتگو اصل میں سپریم کورٹ میں ان کے وکیل کے کرنے کی بنتی ہے. یہ سر آپ نے بھی تو فوراً پی آئی ڈی کے اندر بیٹھ کے سرکاری ادارے میں بیٹھ کے سرکاری پیسے کے اوپر ایک پریس کانفرنس ٹھوک دی، تو آپ اثر انداز اگر یہ ہو رہے ہیں تو آپ بھی ہو رہے ہیں نا، دونوں ہی ہو رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف عوام کو گمراہ کر رہی ہے اپنی جھوٹی باتوں سے، عوام کو سچ بتانا اور عوام کو یہ بتانا کہ یہ چونکہ کیس سپریم کورٹ کے اندر ہے اس لیے ان کا کوئی اخلاقی، کوئی قانونی، کوئی آئینی جواز نہیں بنتا. تینوں باتیں میں نے کہی ہیں، آئینی، اخلاقی، قانونی جواز نہیں بنتا کہ ایک رات پہلے بیٹھ کے آپ وہ سارا پلندہ یہاں پہ کھولنے کی کوشش کریں، ججوں کو انفلوئنس کریں، سپریم کورٹ کو انفلوئنس کریں اور جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے ہاتھ لہرا کے کہتے جائیں سپریم کورٹ جانے اور نواز شریف جانے. اگر آپ مجھے اجازت دیجئے، یہ میرا اگین کیوریوسٹی ہے چودھری صاحب، بالکل کیوریوسٹی ہے اور اسد اس کا اپنا دفاع کریں گے، مگر میری کیوریوسٹی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگ رہا کہ چیزیں بڑے بہترین طریقے سے فال انٹو پلیس کر رہی ہیں؟ پہلے ہاشمی صاحب آ کے کہتے ہیں کہ بھئی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی خان صاحب کی عدلیہ کے ساتھ، سابق چیف جسٹس کے ساتھ، یعنی کہ وہ ایسے ٹائم پہ آ کے انکشاف کرتے ہیں، ری پلے کرتے ہیں پرانی کیسٹ کو کہ نیا بینچ کوئی بھی ہو وہ پہلی پریشر میں آ جائے کہ یار یہ کیوں، کس طرح کے خدشات کی بات ہو رہی ہے، ہم کس طرح فیصلہ کریں. اس کے اگلے ہی دن آپ ہی ٹھوس موقف کے ساتھ آتے ہیں کہ یہ اثر انداز ہو رہے ہیں، گو کہ یہ ڈے ون سے باتیں کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر آ کے، گو کہ ان کا تو یہ عوامی مہم، دھرنا، سڑکوں پہ نکلنے کے علاوہ تو شاید ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے ابھی تک، ہمیں بھی یہ محسوس ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ کہیں نہ کہیں یہ سکرپٹڈ لگ رہا ہے سب کچھ آپ کی طرف سے بھی؟ ہاشمی صاحب کی جو آخری سیاسی اننگ تھی وہ انہوں نے بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے صدر کے کھیلی ہے، لہٰذا ان کا جواب بہتر اسد عمر صاحب دے سکتے ہیں، میں نہیں دے سکتا. وہ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے ویسے یہ جواب آپ دونوں ہی نہیں دے سکتے، جواب شہلا کو دینا چاہیے. بار بار امپائر کا انتظار تو عمران خان صاحب کر رہے تھے، ہاشمی صاحب تو نہیں کر رہے تھے اور آج تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ امپائر کون تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ججز کے اوپر اثر انداز ہونے کی بات پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں. سیرل لیکس پہ تو آپ بڑا تگڑا کام کرتے ہیں، وزیر کو گھر بھیج دیتے ہیں، تو آپ کریں نا، یہ تو سیرل لیک سے زیادہ خطرناک بات ہے. آپ کریں انویسٹیگیٹ کہ کون آپ کی رجیم کو ٹاپل کرنا چاہ رہا تھا، کون عدلیہ میں سے اشارہ کر رہا تھا یا کون فوج سے اشارہ کر رہا تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں پارٹی کو چھوڑ دیں آپ،
میرے ذاتی آپ پچھلے 15 ٹاک شوز کی ریکارڈنگ میں آپ کو بھجوا دوں گا. ہر ٹاک شو پہ میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ججز کو, سپریم کورٹ کو اثر انداز کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ اور عمران خان صاحب خود باقاعدہ کمپین چلا رہے ہیں. اور میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا, مطلب اس ٹاپک اس نقطے کے حوالے سے میں یہ نہیں کہتا کہ اگر عمران خان صاحب یہ بیان نہ دیتے کہ سابق چیف جسٹس صاحب نے مجھے مایوس کیا ہے تو موجودہ چیف جسٹس اس بینچ کا یا اس کمیشن کا حصہ ہوتا ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ امید ضرور کرتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کمپین نہ چلاتی تو شاید موجودہ چیف جسٹس اس کمیشن کا حصہ خود ہوتے اور اس کے سربراہ خود ہوتے. اچھا چلے ایک وقفہ لے لوں, اس کے بعد اسد آپ بھی آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا کیوں مارتے ہیں, کیوں اتنے ڈیفینسو پہ اداروں کو ڈال دیتے ہیں. دوسرا شیلا جی آپ سے بھی پوچھنا ہے کہ اس پورے بات میں چاہے لیگیلٹی ہو, کورٹس کے اندر کیس لڑا جا رہا ہو یا باہر لڑا جا رہا ہو, آپ پیپلز پارٹی نہ 3 میں نہ 13 میں نظر آ رہی ہے. ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. شیلا صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی. دا موسٹ کروشل کویشچن رائٹ ناؤ, کہہ لیجیے ایپی سینٹر جو ہے جس سے ڈائریکشن جو ہے سم جو ہے جس کا تعین ہوگا آج, وہ یہ ہے کہ بھئی اصل بینیفیشل اونر کون ہے. شریف خاندان کہتا ہے حسین ہے. تحریک انصاف ثبوت لے آئی ہے ای میل کورسپونڈنسز کا کہ بھئی آفیشیل ریکارڈز کے اندر اصل الٹیمیٹ بینیفیشل اونر UBO جو ہے وہ مریم بی بی ہیں. صفدر کہہ لیجیے, نواز شریف سرنیم لگا لیجیے, جو لگانے لگا لیجیے. مگر مجھے بتائیے کہ کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس کا فیصلہ کسی ایک سمت ہوگا کہ آنے والے دنوں میں تگڑے جج صاحبان یا تو ڈسمس کر دیں اس کو کہ یار نئی تحریک انصاف ایویڈنس لا سکی, یا تو پینلٹیز جو ہیں وہ لگا دیں کہ یار آپ نے مس ڈکلیئر کیا ہے اور آپ کا اقبالی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ آپ کے ہیں اور آپ لوگ منی ٹریل نہیں دکھا سکتے. میں اونٹ کسی نہ کسی کروٹ تو بیٹھے, یا آپ کو لگ رہا ہے یہ اونٹ جو ہے گھومتا ہی رہے گا. مجھے کافی دیر بعد آپ نے چانس دیا ہے, تو میں یہ چاہوں گی کہ آج میں نے اس پہ بڑی محنت بھی کی سارے دن, تو اس کو میں ذرا تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ نیا بینچ بھی بن گیا ہے اور عمران خان صاحب نے اس کو سپورٹ بھی کیا ہے. لیکن جب ہم تھوڑی سی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں اپنی سپریم کورٹ کی, تو وہ کچھ اور نظر آتی ہے, اور یہ بھی سچ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تو یہ جو سپریم کورٹ کی تاریخ ہے, اس نے کبھی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ نہیں دیا. 1954 میں مولوی تمیز الدین ورسس اسٹیٹ, جسٹس منیر کا ڈیسیشن تھا فار دا گورنمنٹ, اور اسی طرح 1958 میں ایوب خان, اسی طرح 1967 میں یحییٰ خان, 1977 میں بیگم نصرت بھٹو کا کیس تھا, 1988 میں محمد خان جونیجو ورسز اسٹیٹ تھا. اس کا فیصلہ تو آیا لیکن بہت ہی عجیب و غریب تھا, اور فیصلہ بھی جب آیا جب ضیاء جو تھا وہ مر گیا, اور جونیجو کے لیے یہ الفاظ ادا کیے گئے کہ جی ہاں بظاہر جنرل ضیاء کا فیصلہ بدنیتی پہ مبنی تھا, لیکن کیونکہ عوام جو ہے اس وقت الیکشن کے موڈ میں ہے تو ہم حکومت ریسٹور نہیں کر سکتے. پھر 1990 میں بھی بے نظیر گورنمنٹ جب ٹاپل ہوئی تو کورٹ نے جو ہے وہ جو سٹنگ گورنمنٹ جو نئی گورنمنٹ آئی اس کے حق میں فیصلہ دیا. اسی طرح 1993 میں لیکن ایک عجیب بات ہوئی کہ یہی سرکمسٹانسز تھے, اور غلام اسحاق صاحب نے جو ہے وہ سیم ایلیگیشن لگائے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ پہ, لیکن فیصلہ نواز شریف صاحب کے حق میں آیا. لیکن 2000 میں جو ہے جب طیارہ سازش کیس ہوا تو نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا اور پرویز مشرف کے حق میں آیا, لیکن پھر 10 سال بعد انہیں خود ہی بلا کر ان کو 2 ویک میں فیصلہ دے کے سب کہہ دیا گیا کہ معصوم تھے اور کلیئر کر دیا گیا. پھر اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہم نے ریفرنس بھیجے صدر پاکستان نے شہید بھٹو کے کیس میں, وہ ابھی تک انتظار میں, ان کی ہیئرنگ نہیں ہوتی. اسی طرح الجہاد کیس بھی. تو یہ تو ایک تاریخ تھی جو میں نے سپریم کورٹ کی بتائی. اب جو ہے اگر میں جسٹس برادر کیس بھی دیکھوں تو وہ بھی جو ہے بالکل ڈیفرنٹ سا اس کا فیصلہ تھا. تو میں یہ چاہتی ہوں, مایوس ہیں کہ سپیڈی جسٹس نہیں ہوتا, اور ایک تاریخ ہے جو ٹرینڈ بتاتی ہے کہ گورنمنٹس کے خلاف فیصلے نہیں ہوتے. شاید بوجھ اتنا ہے ہماری تاریخ کا بھی کہ
اور تیسری دفعہ وزیر اعظم بن رہے ہیں. میاں صاحب کے ساتھ ماضی میں بھی بڑے ہینڈ ہو چکے ہیں. شاید یہ بوجھ اور پریشر بھی ہو بینچ کے اوپر کہ یار کہ ایک دفعہ اور کس طرح اڑا پھینکے. شاید یہی اگر کوئی وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوتا یا چلے نون کا بھی ہوتا مگر کوئی اور آدمی ہوتا شاید یہ فیصلہ بقدرے آسان ہوتا. بالکل. اچھا سو the question we raised right now سے جو یہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے چودھری صاحب بھی, مجھے یہ بتائیے کہ منیمم آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا اچیو ہو سکتا ہے, کیونکہ اب آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ سارا کا سارا اصل جو مدعا ہے, اصل اونرشپ و اختیار ہے وہ مریم کے پاس ہے, رائٹ؟ منیمم کیا ہے؟ مریم کے پاس کوئی عہدہ تو ہے نہیں, تو کیا پینلٹی لگ سکتی ہے؟ پینلٹی مریم پہ تو ہے ہی نہیں. اچھا, پینلٹی جو ہے وہ والد صاحب جن کی مریم زیر کفالت ہیں, پینلٹی ان کے اوپر لگتی ہے الیکشن کمیشن کے جو قانون ہے قوانین ہیں اس کے مطابق. اور کفالت نہیں ہے ویسے آپ کی اطلاع کے سپریم کورٹ نے ایسی کوئی چیز نہیں کہی سر. اور ہم سپریم کورٹ ایسی سر ہم بھی وہاں سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں, ہم بھی وہاں سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں, انہوں نے ایسی کوئی چیز نہیں کی. چودھری صاحب یہ بات تو آپ کو ان کی ماننی پڑے گی, اسرائیل کا وزیر اعظم کل 4 گھنٹے تھانے میں بیٹھا رہا, پولیس نے اس کا ستیہ ناش کر دیا اس کو سوال جواب کر کے. ہماری پولیس جو ہے سر وہ کبھی سوچ سکتی ہے بلکہ میں آپ کو ابھی پکچر دکھاؤں گی کہ ہماری پولیس شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کرسی کے اوپر, ہماری پولیس نیچے ان کا جوتا چوم رہی ہے اس طرح کر کے. سو یہ تو آپ کے ملک کا حال ہے سر. آپ کو میں نے آج ابتدائی میں بھی بتایا کس طرح آپ نے کمشنری نظام آپ لوگ نوٹیفیکیشنز کے ذریعے واپس لے کر آ رہے ہیں, آرڈیننسز کے تھرو واپس لے کر آ رہے ہیں, پبلک نمائندے جو ہیں وہ یوز کر دیا آپ نے اس ملک کو, کیونکہ قوم بدھو ہے, ایڈیٹ ہے اس ملک کی قوم, جس کو ووٹ ڈال کے ڈالتی ہے وہ نہیں نہ لیجسلیشن کر سکتا ہے نہ وہ با اختیار رہ سکتا ہے کہ اس ملک میں چاہے لوکل باڈیز ہوں یا اسمبلیز میں کچھ کر سکے. سب سے پہلے میں ایک جملہ کہوں گا, کیونکہ 2 دفعہ یہ بات کہی گئی ہے کہ مریم بی بی, مریم صفدر صاحبہ یا مریم نواز شریف صاحبہ کے جو ایسٹس ہیں وہ کیسے ہیں, وہ کیوں ہیں, یا ان کے پاس اگر کہا جا رہا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا. گزارش یہ ہے کہ جو شریف فیملی ہے اس میں مریم بی بی کے جو اپنے شیئرز ہیں وہ اپنے شیئر ہولڈرز ہیں, اور وہ اپنی جو ان کا فیملی بزنس ہے اس سے وہ حصہ لیتی ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ جناب خدا نہ خواستہ وہ 100% ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. 60 سال کا فیملی. اچھا, دوسری بات جو آپ نے کہا کہ پولیس کے حوالے سے, تو یا تو یہ شکایت اگر آپ کو صرف پنجاب پولیس سے ہو تو میں اس کا جواب بڑی تفصیل سے دوں گا, لیکن ہماری باقی جو صوبوں کی پولیس ہے کیا وہ اس سے مختلف ہے؟ کیا اسد عمر صاحب کی پارٹی اس بات پہ توجہ دے رہی ہے کہ جو انہوں نے تبدیلی کے نعرے لگا کے اپنے صوبے میں کچھ کارنامے کرنے تھے, یہ تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ میڈیا کے اوپر کیسے قوم کے سامنے جو ہے وہ ماچو مین بن سکتے ہیں, میڈیا پہ کیسے آپ اپنے آپ کو دنیا کی بہترین پارٹی بتا سکتے ہیں, میڈیا پہ آپ کیسے قومی ہیرو بن سکتے ہیں. معذرت کے ساتھ آپ نے کہا پاکستان کی قوم جو ہے وہ بڑی بیوقوف ہے, پاکستان کی قوم کو یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ بھی اسلام آباد سے میں کہتا ہوں کہ آئیں اسلام آباد کی مارکیٹوں میں لوگوں سے پوچھیں کہ لوگوں کی اس سے پہلے آپ کے بارے میں کیا رائے تھی, یعنی آپ کی پارٹی کے بارے میں اب کیا رائے ہے. لوگ کہتے ہیں سوائے قوم کا وقت ضائع کرنے کے, آپ لوگوں نے دیا کیا ہے. ایک سوال ہے چودھری صاحب آپ سے, اگر کورٹ یہ مان لیتی ہے کہ بینیفیشل اونر جو ہے وہ بظاہر ان ڈاکیومنٹس کے تھرو مریم ہی دکھ رہی ہیں, اور اس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ مریم نواز شریف نے یہ سب کچھ ڈکلیئر کیوں نہیں پاکستان میں کیا, ان پہ پینلٹی لگتی ہے, یا کیونکہ نواز شریف صاحب نے بھی عدالت کے اندر جو اپنی سٹیٹمنٹ داخل کرائی ہے اس کے اندر لکھا ہے اکارڈنگ ٹو مائی نالج اور ایز مچ ایز آئی نو مریم صفدر از ناٹ دا بینیفیشل اونر, یہ نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے بحیثیت وزیر اعظم, تو ان کے اوپر بھی پینلٹی لگ سکتی ہے کہ صاحب آپ نے مس ڈکلیئر کیوں کیا ہے, جو بائی دی وے بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن کہا تھا, شاید ان کے پاس نالج ہی نہ ہو, یہ بھی ذرا ماننا مشکل ہے. گزارش ہے مہر, میں آپ کو بڑی سیدھی سی بات بتاؤں گا کہ ہم نے جو عدالت عظمیٰ میں ثبوت دیے ہیں, جو ڈاکومنٹس دیے ہیں, بہت سوچ سمجھ کے دیے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کے جو وکیل ہیں شاہد حامد صاحب, وہ انڈیپینڈنٹلی ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. کمال ہے سر, نئے وکلا مخدوم علی خان صاحب اٹارنی جنرل رہے مشرف کے دور پہ, اس پہ آرٹیکل 6 بیٹنگ لگائیں سر, انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے جھوٹ ثابت ہوں گے. شاہد حامد صاحب کمال کے وکیل ہیں, مگر برادر بھائی ہیں زاہد حامد صاحب کے بھی, یہ بھی ان دا فیملی. مگر ایکچولی سلمان اکرم راجہ جن کی میں ذاتی طور پہ بہت عزت کرتی ہوں, آئی ریئلی ریسپیکٹ ہیں, بڑے پائی کے وکیل ہیں وہ, بیکاز بڑے ایکٹیو رہے ہیں اس کیس میں اپنی کامنٹری کے اوپر. ملاحظہ کیجئے کہ سلمان اکرم راجہ جو حسین نواز کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں, ان کے وکیل ہیں, وہ کیا کیا کہہ چکے ہیں, ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے.
دیکھیں بارے ثبوت ایسے مقدمات میں بدلتا رہتا ہے، لیکن یہاں بڑی وضاحت سے سپریم کورٹ نے شروع میں یہ کیا جب حضرت عمر کی مثال دی اور کہا کہ جو سربراہ ہے مملکت کا اس پہ یہ واجب ہے کہ وہ شفافیت اپنے حوالے سے جو ہے اس کو ظاہر کرے. تو ایک طرح سے سپریم کورٹ نے اپنی ثوابدید میں یہ بارے ثبوت جو تھا وزیر اعظم صاحب اور ان کے خاندان پر ڈال دیا. ہمارے قانون شہادت میں اس کی باقاعدہ گنجائش ہے کہ ٹی وی سے کیمروں سے حاصل کی گئی معلومات شہادت کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں. یہ میں نے نہیں کہا کہ نہیں ہے، بالکل ہیں، لیکن دیکھیں جو بات یہ آپ نے سنا چودھری صاحب، بارے ثبوت جو ہے یہ کل آپ کے وکیل ہیں حسین کے، ان کو بھی لگتا ہے بارے ثبوت جو ہے وہ فرسٹ فیملی کے اوپر ہے. اب کل جا کے ہم کب اس بات سے بھاگ رہے ہیں کہ ہم اپنا پورا منی ٹریل ثابت نہیں کریں گے؟ ہم کب اس بات سے بھاگ رہے ہیں کہ ہم ثبوت نہیں دیں گے؟ دکھا دیں یا ایک جو آپ نے رینٹ پہ کیا ہو بینکنگ چینلز کے تھرو ایک دکھا دیں. آپ کے وکیل نے تو بٹ صاحب نے کہا تھا 40 سال کے ڈاکیومنٹس ہمارے پاس نہیں ہیں، رات گئی بات گئی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سارا کا سارا منی ٹریل بھی دیں گے، سارے ثبوت بھی دیں گے، جمع کرا چکے ہیں. کب دیں گے؟ ہم صرف پاکستان تحریک انصاف سے یہ پوچھ رہے ہیں، صبح عدالت میں دیکھیں نا آپ، ہم پاکستان تحریک انصاف سے صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ ذریعے میرے بچے جوان ہو گئے، آپ نے ابھی تک منی ٹریل نہیں دکھائی، دے دے مکائے آپ کے پاس کون سے ایسے آپ پہ کوئی قوتیں نازل ہوتی ہیں کہ آپ کو یہ ساری معلومات ملی ہیں؟ آخر وہ بھی تو قوم کو بتائیں نا. صاف فرق آپ دیکھ لیں. عمران خان صاحب بھی کیس گیا نا، کورٹ میں لے کے گئے کیس، جواب کس نے دیا اس کا جواب دیا عمران خان نے، کیونکہ عمران خان کے پاس دستاویزات تھی، جواب موجود تھا، عمران خان لے کے جواب جو تھا کورٹ کے اندر چلے گئے عمران خان جواب دے کے. یہاں پہ بادشاہ سلامت شہزادی اور شہزادوں کے اوپر کیس چل رہا ہے، ان کے اوپر انکشافات ہوئے میں جواب کون دیتا ہے؟ زبیر صاحب، دانیال عزیز، طارق فضل چودھری، یہ پوری ٹیم قوم کے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ جو منسٹر ہیں وہ ایک پرائیویٹ خاندان کا دفاع کرتے کس بنیاد پہ؟ اس لیے کہ کوئی دفاع، کیونکہ دفاع کوئی موجود نہیں ہے. عمران خان کے پاس دفاع موجود تھا. کسی کے ذاتی ملازم نہیں ہے، پاکستان کے منسٹر ہیں، ہمارے پیسوں پہ آپ کو سیلریز مل رہی ہیں سر، اس مملکت کے وزیر ہیں، کسی کے خاندان کے نہیں ہیں. کیا میں میاں نواز شریف کے ساتھ اس لیے ہوں کہ ملک کا وزیر اعظم ہے؟ وہ میرے لیڈر ہیں، وہ میرے قائد ہیں، میں ہر حوالے سے ہر وقت ان کے ساتھ ہوں. میں منسٹر ہوں، میں ورکر ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں. چلیں بہت بہت شکریہ شیلا صاحبہ، میرا وقت ختم ہو گیا ہے. جی شیلا صاحبہ، یہ ڈکٹیٹر جمہوری اور جمہوری ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے اس ملک کے اندر، مگر آپ کی بھی روایت کچھ ایسی ہے، وہ زرداری صاحب کے سوئس بینکس ہوں تو آپ لوگ بھی اپنا ایسے دل پہ لے لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو ورثے میں ابا جان نے دیے ہیں سوئس بینکس. سارے ایسا دفاع کرتے ہیں، تو یہ روایت کم ختم ہوگی. کرتی دیکھیے، اپنے لیڈرز کی جائیدادیں ضبط ہوتے دیکھیے اور ٹیلی فون سنیں کہ زیادہ سے زیادہ سزا دو. اچھا، بہت بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا. آج کے لیے اجازت دیجیے. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.